دوبارہ شروع جی میں عرض کر رہا ہوں سر کہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں نا پاکستان میں بالخصوص، باقی ان سے تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں رہا، سچی جو بات ہے، تو ان کے یہاں ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جب اہل سنت وضو میں پاؤں دھوتے ہیں نا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایک تو قرآن کی مخالفت کی ہے، دوسرا انہوں نے اہل بیت کرام علیہ السلام کی جان بوجھ کر مخالفت کی ہے، اور ضد میں آ کر انہوں نے پیر دھوئے ہیں۔ تو اہل تشیع میں ایسی کوئی روایات نہیں ہے، جبکہ آج میں نے اس پہ ریسرچ کی تو کچھ اہل سنت کی جو انٹرنیٹ پہ آن لائن ڈیبیٹ ویب سائٹس ہیں انہوں نے کچھ حوالہ جات دیا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اگر یہ سکینز دکھا سکیں، ممکن ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہو، میں نہیں ذمہ داری لیتا، ممکن ہے انہوں نے جھوٹ بولا، لیکن بہرحال انہوں نے سکین پہ لگائے تھے۔ پہلے یہ سر مستدرک الوسائل میں مرزا حسین نوری تبرسی صاحب کی ہے، 1-305306 لکھا ہوا ہے۔ جلد کیا نمبر ہے وہ اس کے 15-16 مجلدات ہیں؟ جلد نمبر 1 ہوگی نا، 1-305306 لکھا ہے جلد نمبر مستدرک 1 صفحہ نمبر 306۔ اچھا جی سر۔ میں کال اس کے علاوہ کلینی 3/35، الاستبصار 1/65، تہذیب الاحکام 1/66 اور 1/93۔ 365 جی سر، کلینی کافی کلینی، جی سر 365 کلینی 3/65 اور تہذیب 3/35 3/35۔ 35۔ اچھا تہذیب، جی سر، تہذیب میں کیا؟ اور تہذیب الاحکام میں سر 1/66 اور 1/93۔ اوکے اوکے، یہ بہت ہو گیا، اسی کو میں دیکھ لوں، ایک منٹ میں آپ کھول کے دکھاتے ہیں بھائی آپ۔ اور مجلسی کی مسالیل الاخیار میں بھی 1/376 اور 377۔ وہ شرح کی کتاب ہے جی، انہوں نے لکھا جی اس میں یہ واضح موجود ہے کہ ائمہ کرام جو ہیں وہ پاؤں دھونے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ نہیں اچھا اچھا، کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ پاؤں دھو لے؟ جی پاؤں دھوئیں جیسے اہل سنت کا طریقہ ہے۔ نہیں وہ دیکھیں وہ ثابت یہ کرنا چاہتے تھے علی کہ ابن یقین والی روایت ہوگی نا۔ جی سر۔ اچھا جلد نمبر مستدرک، جلد نمبر کون سا تھا؟ جلد نمبر 6 یا جلد نمبر 1؟ مستدرک الوسائل ہے سر 1 اچھا میں مستدرک آپ کو دکھاتا ہوں، انٹرنیٹ پہ دیا ہے، جو انٹرنیٹ پہ دیا سر۔ جی میں مستدرک دکھاتا ہوں۔ اب مستدرک میں تو یہ مستدرک ہے بھائی، جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر 1، اس میں صفحہ نمبر 306 بولا آپ نے، صفحہ نمبر 306 305 اور 306 دونوں لکھے ہیں سر۔ 300 کیا 305 and 306۔ 305 اچھا، یہ 300 یہ جو ہے 305 305 کتاب الغارات ثم الوضوء ابراہیم محمد ابن ثقفی كتب علی علیہ السلام الى محمد و اہل مصر۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے محمد ابن ابی بکر اور اہل مصر کو اس طرح خط لکھا کہ یہ ہے روایت، یہ ہے خط لکھا کہ وضو اس طرح بناؤ، من تمام الوضو، وضو اس طرح ہے کہ اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھو لو، اور 3 دفعہ مزمزہ کر دو، 3 دفعہ استنشاق کر دو، اور اپنے چہرے کو 3 دفعہ دھو لو، پھر دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو 3 دفعہ مرفق تک دھو لو۔ اچھا پھر شمال کو دو، بائیں ہاتھ کو دھو لو، پھر اپنے سر کا محض کرو، پھر اپنے پاؤں، بائیں پاؤں کو دھو لو 3 دفعہ، اور پھر بائیں پاؤں کو 3 دفعہ دھو لو۔ فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا، میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو بناتے تھے۔ تو یہ جو کتاب سے مستدرک جو ہے نا، مستدرک کی کتاب جو ہے انہوں نے روایت کی ہے ابراہیم ابن محمد الثقفی کتاب الغارات سے۔ اب یہ کوئی اتنی معتبر کتاب نہیں ہے، کتاب غارات ثقفی کی جو ہے، انہوں نے بھی روایت کی عبداللہ ابن الحسن سے، اور عبداللہ ابن الحسن آپ ظاہراً کون عبداللہ ابن حسن ہے؟ وہی عبداللہ ابن حسن ہوگا جو امام حسن علیہ السلام کا پوتا ہے، جو منحرف تھا۔ تو یہ ہمارے نزدیک کوئی معتبر حدیث نہیں ہے یہ روایت۔ اچھا وہ اب میں کافی والی روایت آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں۔ اچھا یہ اس کے بعد وہ اسی روایت کے نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں قلت رواہ الشیخ المفید فی امالی، شیخ مفید نے اس کو امالی میں روایت کی ہے ابو اسحاق حمدانی سے، امیر المومنین علیہ السلام مثل اسی طرح، وفي امالی ابن الشیخ كما في الاصل ثم امسح رأسك ورجليك فظهر ان ما في الامارات من تصحیف العامة فانهم ينقلون عنه۔ اچھا امالی ابن الشیخ میں ہے اس طرح کہ یہ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ یہ تصحیف عامہ میں سے، مخالفین نے اس روایت میں تصحیف کیا۔ اچھا میں دوسری روایت، وہ کلینی والی روایت آپ کو دکھاؤں، کافی اور تہذیب۔
ویسے میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجا بھی تھا، ان کی ویب سائٹ کے ایڈریس پہ بھیجا، وہاں انہوں نے سکینز بھی لگائے ہوئے ہیں، آپ وہ بھی کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں ہمارے کتب میں دیکھیں ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس مزح کی روایات جو ہیں وہ متواتر ہیں. یہ مقابل میں مخالفین کے بعض ہمارے جو غیر معروف غیر مشہور کتاب ہے، جیسے کتاب الغارات ثقفی کی، یہ کوئی معتبر کتاب تھوڑی ہے. اس میں سے اگر لیا ہے تو وہ کوئی، یہ کتاب ہے عزیزو جلد نمبر 3 کلینی کی، کافی. جی سر. جلد نمبر 3 جزء الثالث کلینی صاحب کی کیا ہے، کافی. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ صفحہ نمبر 35 انہوں نے کہا، صفحہ نمبر 35 یہ ہے. عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام اذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فاعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فان بدات بذراعك الايسر قبل الايمن فاعد غسل الايمن ثم غسل، وان نسيت مسح راسك حتى تغسل رجليك فامسح راسك ثم اغسل رجليك. دیکھیں ہمارے روایات میں اس میں ہے کہ اگر تم اپنے پیر دھونا بھول جاؤ تو دائیں پاؤں لیفٹ فٹ اگر پہلے دھو لو تو اس کے بعد رائٹ فٹ دھو لو. تو اس روایات میں ہمارے ہاں ہیں کہ ائمہ علیہ الصلوۃ بعض افراد کو اس طرح حکم دیتے تھے کہ تم مخالفین کی طرح وضو بناؤ. علی ابن یقین کے متعلق بہت مشہور روایت ہے کہ اس نے امام علیہ السلام کو خط لکھا، امام کاظم علیہ السلام کو کہ مجھے طریق بتا دو وضو بنانے کا. تو امام علیہ السلام نے اس کو اسی طرح بتایا کہ تم اس طرح وضو بناؤ کہ پہلے 3 دفعہ دھو لو ہاتھ کو، 3 دفعہ چہرے کو دھو لو، پھر 3 دفعہ دائیں ہاتھ، پھر 3 دفعہ بائیں ہاتھ، پھر پورے سر پہ مسح کرو کیونکہ ہم پورے سر پہ مسح نہیں کرتے، پھر دائیں ہاتھ کو دھو لو، پھر بائیں ہاتھ کو دھو لو. تو علی ابن یقین کو جب یہ خط ملا تو اس کو بڑا تعجب ہوا، پھر اس نے کہا کہ یہ ضرور اس میں کوئی نکتہ ہوگا. وہ علی ابن یقین ہارون کا وزیر تھا، تو ہارون نے اس کو، ہارون سے لوگوں نے چغلی کیا کہ یہ شخص رافضی ہے، یہ سامنے آپ کا آدمی بنتا ہے لیکن یہ رافضی ہے. تو ہارون نے کہا میں اس کا امتحان لیتا ہوں. ہارون پھر چپ گیا، وہ جہاں وضو بناتا تھا اس کا وزیر، وہاں پہ کسی ایسی جگہ پہ اس نے اپنی جگہ بنا دی، کہاں وہ وہاں چپ گیا. تو وہ ہارون دیکھ رہا تھا اور علی ابن یقین کو نظر نہیں، اس ہارون نظر نہیں آ رہا تھا. تو علی ابن یقین نے وضو بنایا، اس وضو میں بالکل مخالفین کی طرح 3 دفعہ دھو لو، کیونکہ ہمارے ہاں 3 دفعہ نہیں دھویا جاتا، 2 دفعہ زیادہ سے زیادہ، 1 دفعہ سنت ہے، 2 دفعہ جائز ہے، 3 دفعہ بدعت ہے. تو 3 دفعہ دھونا شروع کیا اس نے، پھر اس نے پورے سر کا مسح کیا، پھر پیروں کا اس نے غسل کیا، دھویا. جب ہارون نے یہ دیکھا تو پھر ہارون پردے سے باہر نکل آیا اور اس نے بہت خوشی کا گلے لگایا علی ابن یقین کو اور کہا کہ لوگ چغلی لگا رہے تھے کہ آپ رافضی ہیں، مجھے پتہ چلا کہ آپ رافضی نہیں ہیں. پھر اس کے بعد علی ابن یقین کو دوبارہ خط آیا امام کاظم علیہ السلام کہ اب جو ہے پیروں پہ مسح کرنا شروع کر دو، کیونکہ وہ خطر اس سے مرتفع ہو گیا. ہمارے کتب میں سے احادیث ہیں کہ جن میں شیعوں کو حکم دیا گیا ہے، اور لیکن یہ خاص مواقع پر تھے. بعض شیعہ جو ہے سفر کرتے تھے، وہ اگر پیروں پہ مسح کرتے تھے تو وہ قتل ہو جاتے تھے، یا لوگ ان کا مثلا لوگ ان کے ساتھ برے سلوک کرتے تھے. لوگوں کو اگر پتہ چلتا کہ یہ شیعہ ہے تو ان کے کاروبار پہ قبضہ کرو، ان کے زمین کو لے لو، اس طرح ہوتا تھا. تو اس لیے جو ہے بعض روایت میں اس طرح غسل پیر کا جو ہے مسح ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، یہ فائر الارم آن ہو گیا ہمارا. اچھا اب تہذیب میں یہ روایت انہوں نے دیا ہوگا، صحیح ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو احادیث ہیں مسح کرنے کے وہ روایت بہت ہیں. تو جو شخص یہ روایت نقل کرتا ہے نا، وہ صرف یہی روایت نقل کرتے ہیں، اس کے آگے نقل نہیں کرتے کہ ہمارے پاس روایت 2 طرح کی ہیں، ایک مسح کی روایت ہے، ایک پیر دھونے کی روایت ہے. پیر دھونے کی روایت شاذ ہیں، کم ہے، ان کا وہ مخالفین کے موافق ہیں، اس میں تقیہ ہے. اچھا اور پیر مسح کرنے کی روایت بہت زیادہ ہیں کہ پیر کو مسح کرو، اور دھونے والے جو روایت وہ کم ہیں. تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68. جی تہذیب الاحکام میں سر 1-66 لکھا ہوا تھا نیٹ پہ، اور 1-93 دونوں دیے تھے. یہ تہذیب ہے عزیزو، ملاحظہ فرمائیے، تہذیب الاحکام ہاں یہ جلد نمبر 1 ہے، الجزء الاول، ٹھیک ہے نا، جزء الاول، یہاں پہ صفحہ نمبر 66 صفحہ نمبر 66 سر، 66 اور 93 دونوں ہیں. ہاں
عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضا الوضوء كما كله الا رجليه ثم يخوض الماء بينهما خوضا ثم يخوض الماء بهما خوضا. میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص وضو بناتا ہے يتوضا الوضوء پورا وضو بناتا ہے, صرف اپنے پیر کو کچھ نہیں کرتا, پھر اپنے پیروں کو پانی میں ڈبا دیتا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اجزاء ذلك, یہ اس کے لیے مجزی ہے. فهذا الخبر محمول على حال التقیہ, یہ خبر تقیہ کی حالت میں ہے کہ اگر اس کو تقیہ کر رہا ہو. اچھا پھر صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 98 پہ 93. ابو عبداللہ علیہ السلام یاتی علی الرجل 60 و 70 سنہ, ایک شخص کی عمر 60 ہو جاتی ہے, 70 سال ہو جاتی ہے. ما قبل اللہ منہ صلاۃ, اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا. کیوں کیف قلت وکیف ذلك, کیوں کہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. لانه یغسل ما امر اللہ بمسحه, کیونکہ وہ دھوتا ہے اس عضو کو جس کا حکم ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا اس کی مسح کرو. اچھا اس سے آگے لو انك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم اضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء. ابو عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ اگر تم وضو کرو بھلے, اور مسح کی جگہ پیروں کی مسح کی وجہ تم اس کو دھو لو, اور پھر یہ نیت کرو کہ یہ وضو میں واجب ہے, یہ وضو نہیں ہے, یعنی وضو کر لو اور پیروں کو دھو لو, نیت یہ ہے کہ یہ وضو ہے, یہ وضو نہیں ہے. اچھا قال ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض. فرمایا کہ اگر تم مسح کرنا چاہتے ہو تو پہلے پیروں کو دھو لو اور اس کے بعد مسح کر لو, تاکہ وہ اس فریضے میں آخری جزء ہو, یعنی پہلے پیروں کو دھو لو پھر غسل کرو اگر یہ تم اس طرح کرنا چاہتے ہو. بل فإن أحب الإنسان أن يغسل رجليه لإزالة أذى عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدم. یہ شیخ مفید کا قول, یہ حدیث نہیں ہے, یہ جملہ, یہ حدیث جملہ. یہ جو روایات ہیں یہ غسل, یہ بہت کم روایتیں, 3-4 روایتیں ہیں اس طرح. ہمارے پاس وضو کی روایت بہت زیادہ ہیں اور اس سب میں مسح کا حکم ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جو آپ روایات دکھا رہے ہیں, اس کا کوٹ کر رہے ہیں, یہ ہماری روایت میں اس طرح تقیہ پر ہیں. یہ تو ہمارے لیے بدیہیات میں سے ہے کہ یہ کیونکہ شیعہ اقلیت میں تھے تو بہت, جیسے ابھی زمانے میں شیعہ خطرے میں رہتے ہیں, اس زمانے میں تو خطرہ زیادہ ہوتا تھا, تو شیعوں کو ائمہ علیہ السلام حکم دیتے تھے بعض دفعہ کہ تم اپنے پیروں کو دھویا کرو تاکہ ان کی جان بچ جائے. اور مزید کوئی حکم علی الحسن صاحب؟ اچھا سر, اگلا یہ ایک اور حدیث ہے سر, وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 6 میں کتاب صلاۃ باب السلام, حدیث نمبر ہے 8324. اس میں کیا ہے؟ اس میں سر یہ ہے کہ ہمارے یہاں برصغیر میں جو ہم نے دیکھا نا, جو شیعہ حضرات کو نماز پڑھتے ہوئے, بلکہ مجھے تو جہاں تک یاد آ رہا ہے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, تو آج کل کربلا ٹی وی سے بھی نا ایک نماز ہم دیکھتے ہیں شام کے وقت, تو روزہ امام حسین علیہ السلام سے غالباً آتی ہے, تو اس میں بھی سر دیکھا ہے کہ شیعہ حضرات نا سلام نہیں پھیرتے, جیسے اہل سنت کرتے ہیں نا, دائیں دلام پہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ. شیعہ نہیں یہ کرتے, بلکہ شیعہ کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ بدعت ہے, اور اہل سنت بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ غلط کر رہے ہیں. جبکہ یہ جو روایت ہے نا, اس میں بڑا کلیئر دیا ہوا ہے, وسائل الشیعہ کی جو کتاب ہے سر, اس میں کہ جلد نمبر 6 ہے, کتاب الصلاۃ ہے, اور باب سلام ہے, حدیث نمبر 8324 ہے, کہ ائمہ کرام نے اس کی تلقین کیا کہ دونوں طرف سلام پھیرو. اگر ہے بھی تو تقیہ پر ہے بھائی, اگر ہے بھی تو تقیہ پر ہے. ہماری روایات میں جو ہے آنکھوں سے اشارہ کرو, آنکھوں سے اشارہ کرنا ہے, کہ بائیں اور دائیں طرف آنکھوں سے اشارہ کرو, منہ نہیں پھیرنا, منہ پھیرنے کا نہیں, آنکھوں سے اشارے کا ہے. اگر اس طرح ہے نا, دیکھ ہمارے روایات میں اہل بیت علیہ السلام کے مسلم احکام میں سے ہے کہ جب بھی ہمارے روایات میں مخالفت, تم اختلاف دیکھو تو دیکھ لینا کہ کون سی روایت جمہور جو مسلمان اکثریت ہے ان کے موافق میں ہے. جو موافقت میں ان کو چھوڑ دو, کیونکہ وہ تقیہ پہ صادر ہوئی. ٹھیک ہے نا, جو بھی روایت مذہب عامہ کے موافق ہے اس کو چھوڑ دو. ایسے روایات ہمارے احکام میں, ایسے روایت آپ کو بہت ملیں گے, احکام میں ایسے روایت بہت ملیں گے جس میں اہل بیت علیہ السلام نے مخالفین کی طرح نماز, وضو وغیرہ کا انہوں نے حکم دیا ہے. تو وہ یہ روایت عدد ان کی کم ہے,
اور ان کے مقابلے میں جو روایات ان کے مخالفت میں وہ عدد ان کی زیادہ ہے. اور پھر ان روایات میں اختلاف کا حل بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خود انہوں نے بتایا کہ جو مخالفین کے عقیدے کے موافق ہو اس روایت کو ہمیشہ چھوڑ دیا کرو، اس پہ عمل نہ کیا کرو. ٹھیک ہے نا. تو اس روایت ہم جی ہاں کہ ان تو آپ تقیہ کہتے ہیں نا، لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ اب اس میں جو اگلی بات آ رہی ہے نا، وہ ایک آپ کا لڑکا ہے نادر زویری نام کا نا، revivingalislam.org کے نام سے اس کی ویب سائٹ چل رہی ہے، اور وہ شیعہ ہے. اس کی ویب سائٹ آپ دیکھیں تو بہت ریسرچر ٹائپ شیعہ ہے. اس نے سر پورا ایک تواتر نقل کیا ہوا ہے کہ اہل تشیع میں ایک جو کنسیپٹ ہے نا، اس نے تو خیر یہ بات نہیں لکھی، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اہل تشیع میں کنسیپٹ ہے جو گلی گلی میں بچہ اہل تشیع کا پاکستان میں بالخصوص کہتا ہے کہ خلیفہ دوم نے یہ بدعت جاری کی ہے امت میں ہاتھ باندھنے کی. اور بعض حضرات تو قرآن سے دلائل دے رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کی مخالفت سنی کرتے ہیں، اور وہ الزام لگاتے ہیں خلیفہ دوم پر کہ انہوں نے یہ نعوذ باللہ بدعت جاری کرائی ہے کہ ہاتھ بند ہو، جبکہ اس نے روایات کے انبار لگا دیا نادر زویری اہل تشیع جو ریسرچر محدث ہے کہ اہل تشیع میں یہ تواتر ہے مکمل کہ جو اہل تشیع کی خواتین ہیں وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں جس طرح اہل حدیث باندھتے ہیں. اور اس میں کلینی کی کافی والیوم 3 صفحہ نمبر 335 سے 336 حدیث نمبر 2، اور ساری روایات کو محدثین نے صحیح کہا ہوا ہے. تو کیا اہل تشیع کی جو خواتین ہیں وہ حضرت عمر کی سنت پہ عمل کریں گی؟ اگر مرد اہل تشیع کے جو ہے حضرت عمر کی سنت پہ نہیں کرتے تو خواتین کیوں کر رہی ہیں؟ اس کا ثابت ہے کہ اگر متضاد روایات ہیں بھی اہل تشیع میں اہل سنت کی طرح تو حضرت عمر کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ یہ کھولیں نا کافی کلینی والیوم 3 صفحہ 335 سے 336 نمبر 2، اس میں تو خیر اس نے ڈیر لگا دیا روایات کا. اور پہلے آپ یہ کلیئر کریں کہ آیا یہ مجھے نہیں اس کا علم، کیونکہ میں نے کسی شیعہ خاتون کو تو نماز پڑھتے نہیں دیکھا. کیا اہل تشیع کی خواتین سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں یا نہیں باندھتی؟ یہ آپ کے یہاں مسئلہ ہے ایسے یا ہے؟ دیکھیں جہاں تک تکتف کا مسئلہ ہے تو ہمارے نزدیک اس میں شک نہیں ہے کہ جو لوگ ہاتھ باندھتے ہیں اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اس میں روایات بہت زیادہ ہیں، مردوں کی عورتوں کی بھی. جو بھی تکتف کر دے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے اس سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اب آپ اس روایت کا ذکر کر رہے ہیں کہ فرمایا کہ جب عورت فی الصلاۃ جمعت بین قدمیہا، یہ اس نے تو روایات کے ڈیر لگا دیا کہ خواتین کا حکم ہی یہی ہے مذہب شیعہ میں، تمام ائمہ سے جو ثابت اس نے کیا. اور تمام دیکھیں وہ ہاتھ باندھنا اور ہے بھائی، تکتف جو ہے نا ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھتے ہیں نا اس طرح روایت میں یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ جو ہے ادھر سینے کے نیچے رکھ دیں. ٹھیک ہے نا، وہ یہ نہیں ایک تکتف ایک دوسرے کے اوپر. جو روایت آپ بتا رہے ہیں کافی میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھ جو ہے اپنے سینے کے قریب رکھ دیں نماز کے وقت عورت جو ہے. اب یہ روایت اب مجھے تحقیق کرنے دیں، میں اس روایت کو دیکھوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے روایت کا انبار لگا دیا، اب میں دیکھوں گا کہ عورتوں کے لیے نماز کی حالت میں مردوں کے لیے مستحب ہے کہ ہاتھ اپنے جو ہیں پیر کے ران پہ رکھ دیں. ران بولتے ہو کیا بولتے ہو جو لیگز ہوتے ہیں سامنے والے پیر پہ رکھ دیں. عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ ادھر رکھ دیں. اب میں اس روایات کو مزید مجھے دیکھنے کے مجھے موقع دے دیں، میں مزید دیکھ لوں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انبار ہے. ٹھیک ہے نا، میں مزید دیکھ لوں گا کہ اس روایات میں کیا حکم ہے. ٹھیک ہے، لیکن تکتف جو جماعت مخالفین کے ہاں ہیں، ہم نہیں کہتے کہ اس کو یہ کوئی عمر نے شروع کیا. یہ کوئی اجماعی مسئلہ نہیں ہمارے ہاں کہ عمر نے شروع کیا. بعض روایات میں ہے اور وہ بھی مشہور معروف کتب میں نہیں ہے کہ عمر نے شروع کیا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ عمر نے یہ کام شروع کیا. اب واقعاً کس کے زمانے سے شروع ہوا ہے اللہ جانتا ہے. یہ کوئی مشہور معروف نہیں ہے کہ کتب میں بہرحال کہ عمر نے شروع کرا ہے، لیکن مخالفین میں یہ شروع ہو چکا ہے. 1-2 صدیوں کے بعد شروع ہوا تھا کہ نماز جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے ان میں اکثریت پڑھتے تھے اور بہت سارے تھے جو نہیں پڑھتے تھے. اب کس نے شروع کیا ہے وہ بالتحقیق ہمارے نزدیک میرے پاس ثابت نہیں ہے کہ کس نے شروع کرایا، لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب میں یہ نماز کے باطل ہونے کی دلیل ہے کہ جو شخص نماز باندھتا ہے نا، تقیہ ہو تو اور بات ہے، تقیہ نہ ہو بلا تقیہ نماز باندھنا اس کی منع ہے. اچھا، اب جو روایت آپ نے عورتوں کے متعلق دکھائی ہے وہ اس طرح ہے. اب وہ روایت کتنی ہے میں وہ دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو. اچھا، اس میں گزارش کروں نا، جو نادر زویری ہے نا اس نے یہ نہیں لکھا کہ مردوں کے لیے جائز ہے یا نہیں جائز. اس سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نادر زویری بھی اس بات کا قائل ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ مردوں کے لیے غالباً وہ بھی جائز نہیں سمجھتا، لیکن عورتوں کے لیے تو اس نے ڈیر لگا دیا روایات کا. اور یہ نادر زویری وہی شخص ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہونے پر کلی تواتر نقل کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ پہلا کوئی صوفی غالی تھا، غالی سنی صوفی تھا جس نے یہ جھوٹ گڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہیں.
اور یہ وہی ہے جس نے نکاح ام کلثوم بھی ثابت کیا ہوا ہے. وہ چھوڑ اور دیں اس کو امامت بھائی. پر بھی یہ اب ہم ایک شخص کو نہیں جانتے, اس کا کلام کا ہمارے لیے حجت نہیں ہے, اس نے کیا کیا ہے. revivingislam.org میں نے آپ کو لنک بھیجا. اچھا اگلی اس نے یہ بھی لکھا ہے ایک اور ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم جو ہے اس پہ تو تواتر ہے, اہل تشیع نوجوانوں میں تواتر ہے. شاید آپ بھی یہ کہتے ہو کہ یہ حضرت عمر نے وہ آپ بدعت کی جاری اپنی کی کتب میں ہے. وہ اس میں ہے نا. تو یہ اس میں لکھا ہے کہ ائمہ اہل بیت اس کی تاکید کرتے رہے ہیں. نہیں بھائی, تہذیب والیوم 7 پیج 63 حدیث اب نمبر بھائی 15. تم تقیہ والی روایت لے کے آتے ہو نا, تقیہ والی روایت لے کے آتے ہو, یہ آپ کی اپنی کتب میں اس ہے. میں ہے ہی نہیں نا, تقیہ بنتا ہی نہیں اس میں. علامہ صاحب اس میں تقیہ نہیں نہ بن رہا. کیسے نہیں بن رہا؟ آپ روایات کھولیں نا, وسائل اچھا الشیعہ کیا پیج 651 والیوم 22, الاستبصار والیوم 11 پیج 308, تہذیب والیوم 2 پیج 63 حدیث نمبر 15. ایک بتاؤ نا, وہ ایک تو ایک کہتے کر. ہیں جی. اور مجھے اس پہ واقعی یقین کریں یا صلاۃ خیر من النوم پہ تو مجھے حیرت ہوئی ہے, واقعی حیرت ہوئی ہے. تہذیب والیوم 7 پیج 63 حدیث نمبر 15. والیوم 7 پیج کون سا؟ 63 اوکے. حدیث نمبر 15. اور وسائل الشیعہ پیج 651. وہ اسی کے تکرار ہے نا, وسائل شیعہ اسی کے تکرار. اچھا پھر ختم, بس ختم, یہی ایک روایت ہے. نہیں 3-4 دکھی ہیں اس میں. تہذیب جلد 7 صفحہ نمبر 63. جی سر, حدیث نمبر 15. ہاں بس یہی ہے نا. جی یہاں تو یہ پہلی تو یہ پہلا نمبر تو یہ لکھا ہوا ہے. تو اس میں کیا ہے اس حدیث میں؟ جی سر, اس حدیث میں کیا لکھا ہے؟ وہ میں نے آپ کو لنک تو بھیجا ہوا ہے, اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جو مطلب ہے کہ غالباً امام زین العابدین علیہ السلام سے میرا خیال ہے منسوب ہے کہ انہوں نے اسپیشل تاکید کی ہے یا وہ خود اس دلوائی ہے انہوں نے. یہ اور بھائی تہذیب میں روایات وہ مختلف تہذیب کا یہی ہے کہ وہ مختلف روایات کو لے کے آتے ہیں, جو روایت تقیہ وغیرہ میں صادر ہیں اس کو لے کے آتے ہیں, پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ تقیہ پہ صادر ہے نا. نہیں, اس سے تو وہ تو پتہ ہے کیا موقف لیتے ہیں ویب سائٹ والے, یہ اہل سنت کی مناظرہ ویب سائٹ والے ہیں. یہ وہ نادر زویری نہیں ہے, نادر زویری تو شیعہ حدیث ہے نا. جو یہ اہل سنت ویب سائٹ والے ہیں انہوں نے اس سے پتہ ہے کیا موقف نکالا ہے, آپ کو میں بتا دوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام ہے نا, یہ ہمارے بندے تھے, یہ سنی ہیں عقیدے میں, اور اہل تشیع نے نعوذ باللہ جھوٹا ان سے مسلک منسوب کیا ہوا. ٹھیک ہے, وہ اگر وہ آپ کے امام ہے تو آپ نے ان سے مذہب کیوں نہیں لیا؟ نہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے لیے ہی ان سے. او بھائی یہ کتاب ہے عزیزو, تہذیب الاحکام جلد نمبر 7, ٹھیک ہے نا, جو صاحب ہے صفحہ نمبر 67 بولا نا آپ نے, 63 نہیں 63 لکھا ہے 63 حدیث نمبر 63 یہ صفحہ نمبر 63 ہے بھائی, صفحہ نمبر 63. اور یہ حدیث نمبر ہے 17. اس سے پہلے جو حدیث ہے اس صفحے میں نہیں ہے, اس سے پہلے جو حدیث ہے نمبر 16 یہاں سے شروع ہوتی ہے, صفحہ نمبر وہ 62 ہے, ٹھیک ہے سر. حدیث نمبر 16, حدیث نمبر 15 وہ اس مسئلے پہ ہے ہی نہیں. حدیث نمبر 15 ان رجل باع جاریة حبلا وهو لا يعلم فنكح الذي اشترى, ایک عورت ہے اس کنیز کو, وہ کنیز حاملہ ہے, اس کو بیچ دیا, کسی نے فروخت کیا, اس کے مسئلے پر ہے. یہ تو اذان پہ ہے نہیں. یہ سب کنیز کی جو پریگننٹ کنیز کے مسائل ہیں. ہاں والیوم 2 بھی کھول نا آپ لیں, نے یہ بھی لکھا ہوا. والیوم 2 کھولے, والیوم 2 تہذیب کی والیوم نمبر 2. جی سر. اوکے, شاید ممکن ہے مجھے لکھنے میں غلطی لگی ہو. کیا صفحہ ہے بھائی تہذیب کے والیوم نمبر 2 میں؟ 63 حدیث نمبر 15. میرا خیال ہے مجھے لکھنے میں غلطی لگی ہوگی. میں نے ویسے آپ کو نا اسی لیے اوریجنل لنکس بھی بھیج دی ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے گا. نہیں میں نے دیکھا نہیں, آپ نے کوئی بھیجا ہے, میں نے دیکھا نہیں, اس کو چیک نہیں کیا. تسلی سے دیکھیے. حدیث نمبر 15. جی سر, شاید یہ یہاں پہ ہو. اچھا یہ ہے عزیزو, یہ ہے تہذیب الاحکام شیخ طوسی رحمہ اللہ کی جلد نمبر 2, یہاں پر صفحہ نمبر 63. اب حدیث نمبر 15 اس میں ہے. حدیث نمبر 15 حضرت اچھا پھر میں نے محمد ابن مسلم نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی, کان ابی ینادی فی بیتہ بالصلاة خیر من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس وما أشبه هذين الحديثين مما يتضمن ذكر هذه الألفاظ فإنها محمولة على التقية لإجماع الطائفة على ترك العمل بها. ٹھیک ہے نا, یہ تقیہ کی روایت ہے بھائی, تقیہ کی روایت ہے. یہ اس شخص نے روایت کی ہے, اسی میں اس کی یہ تقیہ کی روایت ہے. اب وہ روایات آپ کے اپنے کتب میں ہے کہ وہ مالک نے
اپنے موطا میں نقل کیا ہے کہ عبداللہ یہ عمر بن الخطاب نے، وہ دکھاؤں آپ کو، الصلاۃ خیر من النوم، یہ وہ عمر بن الخطاب کے زمانے سے شروع ہوا، اور یہ لیکن یہ سنیوں کی کتابوں یہ ثابت کرتے ہیں نا وہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آئی، اس کا تو رد کرتے ہیں سنی، لیکن وہ یہ موقف دیتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی کیا تھا، وہ کہتا ہے امام اسی کا موقف کا سنیوں کا ہے، لیکن راوی جھوٹ بول رہا ہے، وہ تقیہ کی تہمت لگا رہا ہے امام۔ ہاں بھلے یہ انہوں نے لکھا ہے سر، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زرارہ وغیرہ جو راوی ہیں نا، یہ ائمہ پر تہمتیں لگا دیتے تھے اس کے بقول، یا ائمہ لعنت کرتے تھے اور یہ کہہ دیتے تھے تقیتاً کر رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کون کرے؟ وہ کہتے ہیں امام ان سے جان چھڑاتے تھے، یہ امام پہ جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں۔ نہیں، وہ تو ہماری کتب میں ہے نا، ہمارے جو روات ان کو جانتے ہیں، دیکھیں ہمارے سب احادیث جو ہیں، جیسے مثلا آپ لوگ روایت کرتے ہو بخاری سے، ٹھیک ہے نا، بخاری، اب بخاری پہ آپ جرح تو قبول نہیں کرتے نا، ہماری کتب کو اگر دیکھیں تو محمد بن مسلم بن زرارہ، جابر بن یزید جوفی، یونس بن عبد الرحمن کی روایت تو بڑی پڑی ہیں، اور سب ہمارے علماء پرانے محدثین کی تجلیل کرتے تھے، توقیر، ان کو پتہ تھا کہ ان کے شان میں یہ تقیہ والی روایات ہیں، تقیہ والی روایات ہیں۔ آپ یہ تو ہم تقیہ تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی جان بچانے کے لیے، اس کا جواب تو میں نے کئی دفعہ دیا ہے آپ کو، لوگوں کی جان بچانے کے لیے ان کی برائی بیان کرتے تھے کہ بھئی دشمن سن رہے ہیں، جاسوس سن رہے ہیں، ان کی جان بچانا ہے تو ان کو برا کہتے تھے، لعنت کرتے ہیں نا، کہ تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ جی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں پیش کریں نا کوئی بھی روایت، اور وہ روایت سندن بھی صحیح ہو، آپ نے تو آپ دیکھیں، آپ نے ان روایت پر تو عمل تو کرنا نہیں ہے نا، ہمارا اور آپ سے جو اختلاف ہے اصول دین پر ہے، اللہ کے صفات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور امامت پر۔ امامت ایک دفعہ حل ہو گیا، امامت پہ جب ایک دفعہ حل ہو گیا نا، تو پھر آپ آج آپ کو تقیہ والی روایت 2-3 مل گئی ادھر سے، آپ خوش ہو گئے کہ شیعوں کی کتب میں اس طرح، تو اس کے مقابلے میں بھی احادیث ہے نا۔